الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک بار محبت سے سارے لوگ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک محبت سے پڑھنا چاہیے اور عبادت سمجھ کر پڑھنا چاہیے. ساری مصیبتوں کا علاج حضور پہ درود پڑھنے میں. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اگر آپ پریشان ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو کثرت سے درود بھیجا کریں. کثرت سے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم 500 بار روزانہ درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اگر کوئی کہتا ہے تو 70 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے دوسرے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے حضور کے پاس آ جائیے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجئے. پھر دیکھیے کس قدر غیب سے دروازے کھل جاتے ہیں اور کس طرح سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. تو سارے لوگ مل کر محبت سے عبادت سمجھ کر درود پاک پڑھیے. سارے لوگ پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نادر بھائی نے بہت درد کے ساتھ آپ کے سامنے میری پریشانی کو رکھا. اللہ تبارک و تعالی نادر بھائی کو مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ہندوستان بھر کے جتنے علماء، شعراء اور عوام اہل سنت نے اس فقیر کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سبھوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور سبھوں کو دنیا و آخرت دونوں جہان کی ہریالی عطا فرمائے. اب اس کو آج ٹائم ملا ہے صرف آدھا گھنٹہ کا اسد بھائی کی طرف سے کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ بولنا ہے. آدھا گھنٹہ سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں بولنا ہے. ایسا نہیں کہ اپنا 2 گھنٹہ پڑھنے کے لیے مجھ کو کم ٹائم دیے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے میری محبت میں صرف آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیا ہے. اس لیے کہ ابھی آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے، زیادہ آرام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ٹائم ہم لے لیں گے لیکن آپ آرام کریں. تو اس لیے میں پہلے آپ کے سامنے آ گیا ہوں. بالکل آدھا گھنٹہ تو ایسے ہی چٹکی میں ختم ہو جاتا ہے. زیادہ بوجھ آپ کے لیے میں نہیں بنوں گا. تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے میں کروں گا. اسد بھائی کو اللہ نے وہ مقبولیت دی ہے کہ آج 30 سال سے دینی اسٹیج پر یہ ہیں، اور ان کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں ہو رہا. آج بھی لوگ بھیڑ لگانا چاہتے ہیں جلسے میں تو اسد بھائی کو بلانا چاہتے ہیں. لوگ ان کے کلام کو اب سننا کم چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں. وہ صرف میرے جلسے میں آ جائیں، میرے گاؤں میں آ جائیں. بہت بڑی بات ہے یہ پاپولیرٹی، یہ مقبولیت بہت بڑی. اور پھر کچھ لوگ 5 سال تک مقبول رہتے ہیں، اس کے بعد فلاپ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک لمبے عرصے تک دینی اسٹیج پر رہنا، اللہ نے ان کو اس کوالٹی کا مالک بنایا ہے کہ مجمع میں طوفان آ جاتا ہے جب یہ جذبے میں آ کے نعت نبی پڑھتے ہیں. کل رات بھی ہم لوگ ساتھ میں تھے اور زبردست نعت خوانی ہوئی. اس سے کئی گنا زیادہ مجمع تھا. نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے. مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جو لوگ گانا سننے والے تھے وہ نبی کی نعت سن رہے ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ.
اور کڑاکے کی سردی میں بیٹھ کر نعت سننے کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، ورنہ یہ نوجوان کسی کو سننا نہیں چاہتے۔ بہت بڑی بات ہے۔ قوالی لوگ سنتے ہیں، نعت کم سنتے ہیں، لیکن اگر نعت سننے کے لیے بھیڑ جمع ہو جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں ان تمام نوجوانوں کی ہمتوں اور حوصلے کو میں سراہتا ہوں، اس کو داد دیتا ہوں کہ آپ یہاں کڑاکے کی سردی میں آ کے بیٹھ کر اسد بھائی کی نعت سننے کے لیے آ گئے۔ اللہ اسی نعت نبی سننے کے شوق کے صدقے میں آپ کو سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین آمین۔ ابھی معین الدین صاحب بیت وغیرہ پڑھ رہے تھے، بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے۔ مجھ کو بھی لگا کہ جب ان کو بیت یاد ہے تو وہ بیت پڑھ رہے ہیں، میں بھی ذرا کچھ انگریزی پڑھ دوں۔ کیا بات، واہ واہ کیا واہ مولانا مجیب صاحب، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ چونکہ کٹیہار یہاں سے بغل میں ہے، اور کٹیہار میں نے بہت دنوں تک دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کیا۔ ڈی ایس کالج پورے سیمانچل کا سب سے مشہور کالج ہے۔ میں نے وہاں سے انگلش میں آنرس بھی کیا، اور میں نے وہاں نے انگلش سے ایم اے بھی کیا، یعنی سمجھ لیں کہ میرا پورا ایجوکیشن کا دور کٹیہار میں ہی گزرا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں انگریزی بولتا تھا، بہت دن ہو گئے انگریزی نہیں بولا ہوں، تو آج میں سوچتا ہوں کہ چونکہ معین بھائی جب بیت وید پڑھنے لگے تو ہم کو لگا کہ ہم کو بھی انگریزی پڑھنا چاہیے۔ کیا بات، واہ 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 واہ۔ ہاں، تو اب میں چاہتا ہوں کہ انگریزی میں فالتو کی باتیں کیا کروں، نبی کی نعت پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیکار کی باتیں بولنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل ڈیبیٹ ہو رہا ہے دلی میں کہ اللہ ہے کہ نہیں، کیا فضول بات ہے۔ جس آدمی کے پیٹ میں 2 kg پاخانہ ہے، یہ بالکل فیکٹ بات ہے، ہمارے اور آپ کے سب کے پیٹ میں غلاظت ہے، تو جس کے پیٹ میں غلاظت ہو وہ بندہ چلا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ اتنا کمزور ہے یہ انسان، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے یہ انسان۔ انسان کی جو بنیادی کہانی ہے ایک ناپاک قطرے کی، یہ قرآن شریف میں 1 درجن جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش پہ غور کرے کہ یہ پیدا ہوا کیسے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ a man should consider in his creation how he is created۔ آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا ہوا کیسے۔ ایک پانی کا کودتا ہوا قطرہ، جمپ کرتا ہوا، منی کا قطرہ وہ کود کے نکلتا ہے، جمپ کر کے نکلتا ہے۔ ایک جمپ کرتا ہوا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ ماں باپ دونوں کی منی کا قطرہ شامل ہے بچوں کی پیدائش میں، تو باپ کی منی کا قطرہ ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور ماں کی منی کا قطرہ سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صلب اور ترائب، یخرجو من بین الصلب والترائب، یعنی صلب اور ترائب سے جو قطرہ نکلتا ہے اس قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو موت دے کے دوبارہ زندہ کر کے اس سے حساب لے گا۔ جب اسے پیدا کرنا آسان ہے اس کے لیے، تو اسے موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا، حساب لینا، یہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، وہ اس کے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ بے شک بے شک۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ نے پیدائش کے بارے میں ایسا کیوں کہا کہ ایک ناپاک قطرے سے تجھ کو پیدا کیا؟ تو صوفیاء کرام اس کی تشریح کرتے ہیں کہ چونکہ یہ انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے، یہ انسان تھوڑا سا حسن پاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے۔ بات بالکل صحیح ہے، تھوڑی سی خوبصورتی ملی انسان اترانے لگتا ہے۔ بالکل غور سے سنیے گا، چونکہ آج کل سب ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور آپ کو بھی اپنا ایمان اسٹرانگ کرنے کے لیے کچھ علم رکھنا ہوگا، اپنی سوچ کو بیدار کرنا ہوگا، ورنہ چاروں طرف لٹیرے لگے ہیں ایمان لوٹنے کے لیے۔
اور حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان رہے گا، شام کافر ہو جائے گا، شام مسلمان رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس قدر لٹیرے چاروں طرف، کوئی ماڈرن کلچر دکھا کر، کوئی ہائیسٹ ڈگری دکھا کر، کوئی یورپ اور امریکہ کی ڈیولپمنٹ دکھا کر، کوئی سائنس دکھا کر، کوئی فلمی کلچر دکھا کر، کوئی تنگ اور چست لباس دکھا کر، کوئی چمکتی ہوئی کاریں دکھا کر، یہ سب لوٹنا چاہیں گے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اگر تمہیں کار چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ، صحیح ڈیولپمنٹ چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ، دیکھو فلمی ستارے کس طرح لگزریس لائف گزار رہے ہیں، دیکھو صاحب یورپ اور امریکہ کے یہودی کس قدر تعیش سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہر طرف دیکھو یہ لڑکی اسکرٹ پہنی ہے تو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور تم نقاب پہنے ہوئے ہو، یعنی ہر طرف سے لوگ نوچنا چاہیں گے۔ اس زمانے میں جو اپنا ایمان بچا لیا، آیا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ایک دو شہید نہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بے شک اس زمانے میں جو نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، جو نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری چمک دمک، مجھے نہیں چاہیے تمہاری لگزریس لائف کا دھوکہ، مجھے نہیں چاہیے یہ ظاہری تصنع اور بناوٹ کی زندگی، ہمارے لیے ہماری سادگی اچھی ہے، ہمارے لیے وہی طریقہ اچھا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا کیا طریقہ بات ہے، ہے۔ واہ 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 واہ، تو اس پوائنٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کے لیے آپ کو بھی سینہ مضبوط کرنا ہوگا، بے شک آپ کو بھی برے وسوسات کے حملے کو دور کرنے کے لیے علم رکھنا ہوگا، آپ کو بھی اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہوگا۔ دنیا والا کچھ بھی کہے، ہم بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بلائنڈلی آنکھ بند۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، کوئی رمیش نہیں آیا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، کوئی امیش نہیں آیا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، جاوید جو ایک مسلمان کا نام ہے، ایک مسلمان کا نام اور لیبل لے کر وہ ڈیبیٹ کرنے آیا ہے، کس بات پر کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور یہ بھی کفار و مشرکین یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی سازش ہے، چونکہ اگر کوئی رمیش سامنے آ جاتا، یہ ایک لخت انکار کرتا کہ تم تو مشرک اور تم تو کافر ہو، تم کو لینا دینا کیا ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک مسلمان نام کا شخص سامنے آیا ہے، تاکہ مسلمانوں کا ایک بڑا جاہل طبقہ کنفیوزڈ ہو جائے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو جاہل ہے، جو کم پڑھا لکھا ہے، وہ کنفیوزڈ ہو جائے، وہ اپنے مذہب کے بارے میں شک کرنے لگے، چونکہ دوسرے لوگوں کو جیسے تیسے جینا ہے، شراب پینا ہے، ڈی جے بجانا ہے، ڈانس کرنا ہے، اپنی بیوی کو صاحب نیر وستر کر کے اس کو ساتھ میں لے کے گھمانا ہے، وہ اس کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں، یہ ضابطہ تو صرف اسلام میں ہے کہ کیا کھائیں، کیا نہیں کھائیں، کیا پئیں، کیا نہیں پئیں، کیا لیگل ہے، کیا اللیگل ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ تو مسلمان کو سمجھنا ہے، دوسروں کو کیا مطلب، پانی ملا تو پی لیا، شراب ملا تو پی لیا، تاڑی ملا تو پی لیا، گڑ ملا تو کھا لیا، پیشاب ملا تو پی لیا، بہت سارے کافر ہیں جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، بہت سارے مشرک ہیں جو اپنا پیشاب پی لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو کیا مطلب ہے، جو ملا سو پی، تو مسلمان کو سوچنا ہے کہ ہمیں حلال کا 1 روپیہ چاہیے، حرام کا 1 کروڑ نہیں چاہیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ واہ تو واہ واہ، مسلمان کو سوچنا ہے کہ ہمیں شراب نہیں، ہمیں شربت چاہیے، ہمیں ناجائز نہیں، ہمیں جائز چاہیے، بے شک تو اب قانون کے دائرے میں یہ مسلمان رہتا ہے، اس لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ اسٹرانگ، سب سے زیادہ روحانی طاقت کا مالک یہ مسلمان ہے، بے شک اسی سے مانوتا اور انسانیت دنیا میں قائم ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ میری طرح تم بھی ننگا ہو جاؤ، میری طرح تم بھی شراب پینے لگو، میری طرح تمہاری بیٹیاں بھی حجاب میں آگ لگا دیں، اس لیے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک بھلا اچھا آدمی جو منتری ہے، یہ آدمی بھی بڑھاپے میں سٹھیا کر کے حجاب کے خلاف ایک تحریک چھڑے ہوا ہے، بتائیے کتنا اچھا آدمی تھا،
لیکن اب یہ صاحب ایک اچھا آدمی بھلا مانوس ہو کے ایک عورت کی تہذیب کے خلاف اور حجاب کے خلاف، صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، پوری دنیا یہ سمجھ لیں کہ حجاب کی دشمن، ہماری داڑھی کی دشمن، ہماری ٹوپی کی دشمن، پوری دنیا ایک طرف سے دشمن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پڑھا لکھا آدمی صاحب 15-20 سال سے بہار کا نیترتو کر رہا ہے، اور یہ اتنا گھٹیا کام جو پوری دنیا میں تھو تھو مچ رہی ہے، عرب جگت میں، یورپ میں، ایشیا میں، ہندوستان بھر کی ساری خواتین کی نگاہوں میں وہ گر چکا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے، ورنہ اس آدمی کو کیا لگا تھا کہ ایک، اور وہ مدرسے کی پڑھی لکھی نہیں، وہ کوئی عالمہ نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل میڈیکل ایکسپرٹ، ایک ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، جس کی وکالت آپ لوگ کرتے ہیں کہ صاحب صرف مدرسے میں مت پڑھائیے ورنہ دقیانوسی لوگ ہو جائیں گے، عورتیں دقیانوسی ہو جائیں گے، اسکول میں پڑھائیے، اسکول کے ماحول میں پڑھائیے تاکہ فری رہیں۔ وہ تو اسکول کی پڑھی ہوئی تھی، مگر وہ سمجھدار خاتون تھی۔ اسکول کی پڑھی ہوئی عورت اپنے آپ کو بے پردہ کر کے عزت کو لوٹا کے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ جو سچا علم جس کے پاس ہوگا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں کامیابی محسوس کرے گا۔ وہ لوگ عورتوں کے دشمن ہیں جس نے اپنی بیٹی کو چائے کی دکان پہ بیٹھا کے 10 آدمی کے آنکھ کا تماشا بنا دیا۔ وہ لوگ عورتوں کے کلچر کے دشمن ہیں جس نے اپنی بیٹی کو فلم میں نچوایا ہے۔ وہ لوگ عورتوں کی تہذیب کے دشمن ہیں جس نے عورتوں کو ڈرامہ میں لا کر کے ہزاروں مردوں کی زینت بننے کا موقع دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کو موٹا لباس پہنا کے تاکہ شوہر کی امانت رہے، نہ کہ سماج کے 10 لچوں کی زینت بن جائے۔ تو اسلام نے پردہ دے کر عورتوں پہ ظلم نہیں کیا، اسلام نے پردے کا قانون دے کے عورتوں پہ احسان کیا، عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کیا میں چاہوں گا کہ میری بیوی کو 5 مرد آئے اور میری بیوی کا ہاتھ پکڑے؟ کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی نہیں چاہے، چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے جین ہو، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی کا ہاتھ 5 آدمی پکڑے۔ جب آپ نہیں چاہیں گے تو اپنی بیوی کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا کے ہزاروں آدمی کے سامنے جو آپ نے ممبر پہ بٹھا دیا ہے، اور یہ سارے لوگ جو آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی کے چہرے، اس کی گردن، اس کی کلائی، اس کے بازو، اس کے سارے چست جسم کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اسلام کہتا ہے کہ یہ تیری امانت ہے، تو اس کے سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم پہ تیرا قبضہ ہے، نہ کہ کسی لچوں لفنگوں کا قبضہ ہے۔ اس لیے حجاب اور نقاب عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور بات سچ یہی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان، یہ حدیث میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اور عقل چھین لی گئی ہے اس لیے جس کو برا ماننا چاہیے، یعنی بے پردگی کو برا سمجھنا چاہیے، تو لوگ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب پردے کو اچھا سمجھنا چاہیے تو اس کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، IAS آفیسر بن گئے، IPS بن گئے، DM بن گئے، صاحب یہ CM بن گئے، PM بن گئے، یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس عقل سلیم نہیں وہ انسان نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ جانور کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ تو جو سوچ سے عاری ہو جائے وہ جانور سے بدتر ہے، اور جو سنجیدہ سوچ کا حامل ہو وہی انسان ہے اور وہی سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو یہ اپنی طرح ننگا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جان لیں، گرہ باندھ لیں، 14 دن نہیں ہوئے اسلام کے آئے ہوئے، 14 مہینہ نہیں ہوا اسلام کے آئے ہوئے، 1400 1500 سال ہو گئے اسلام کے آئے ہوئے، اور اس کو آپ نروس کبھی نہ ہو۔ پہلا وہ دن کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جیسے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی،
مشرکوں کی دشمنی بڑھتی گئی، وہ کہنے لگے اسے مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، چٹائی میں باندھ کر لوگ دھواں دینے لگے، سولی پہ لٹکانے کی دھمکی دینے لگے، کوئلے پر لیٹایا کہ یہاں تک کہ چربی اتنی پیگھلی کہ آگ بجھ گئی۔ اس طرح سے لوگوں نے ستانا شروع کیا کہ تاکہ لوگ کلمہ نہ پڑھیں، مسلمان نہ بنیں، مگر دوسری طرف ایمان کی وہ پختگی تھی، محبت رسول کا وہ نشہ تھا کہ ایک کو مٹانا چاہا 1,00,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا 1,00,000 لوگوں نے جب کلمہ پڑھا دشمنی بڑھی، اب دشمنوں کا دائرہ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے قریش کے لوگ دشمن تھے، پھر دوسرے سارے قبیلوں کے لوگ دشمن ہو گئے، پھر جب اسلام مکہ سے باہر نکلا تو دوسرے ممالک کے لوگ دشمن ہو گئے، ایران کے لوگ دشمن ہو گئے، اسپین کے لوگ دشمن ہو گئے، پھر اسلام جب انڈیا میں آیا تو انڈیا کے لوگ دشمن ہو گئے، اسلام جب چائنا جاپان گیا وہاں کے لوگ دشمن ہو گئے۔ پہلے تو ایک قریش کا آدمی دشمن تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا گیا، دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ ایسے میں تو اسلام کو مٹ جانا چاہیے تھا، ایسے میں تو اسلام کو دفن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسلام اس طاقت کا نام ہے کہ دشمنی بڑھتی گئی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام۔ اور سن لیں آپ، لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کے وصال کے بعد اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے ایسی مضبوط عمارت کھڑی کر دی اسلام کی، اور اس کے ایسے مضبوط رکشک بنا دیے، صدیق اکبر کی صورت میں، عمر فاروق کی صورت میں، عثمان غنی کی صورت میں، حضرت مولا علی کی صورت میں، اپنے 2 نواسوں کی صورت میں ایسے مضبوط کیڈر بنا دیے، ایسے مضبوط پروٹیکٹر بنا دیے کہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ دشمنوں نے کہا تھا یہ جب تک ہیں، ان کا چہرہ، ان کا حسن، ان کا اخلاق، یہ سارے لوگوں کو بالکل ایک مقناطیسی طاقت کی طرح کھینچے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں، لیکن جس دن مصطفیٰ کا وصال ہو گیا اس دن یہ ساری جماعت منتشر ہو جائے گی اور چاروں طرف سے حملہ کریں گے، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن اس کا الٹا ہوا کہ حضور کے وصال کے بعد جب حضور پردہ فرما کے اپنی قبر انور میں چلے گئے، صدیق اکبر نے جب اسلامی سلطنت کی لگام سنبھالی اور 2 سال تک جب آپ نے اس کمان کو سنبھالا تو اسلام کمزور نہیں ہوا، اسلام کا دائرہ اور وسیع ہوتا چلا گیا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ عمر فاروق کے 10 سالہ پیریڈ میں اور یہ دور یہ وسیع ہوتا چلا گیا، حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ پیریڈ میں اور اسلام لہلہاتا رہا، یہاں تک کہ عرب سے نکل کر قسطنطنیہ تک اسلام پہنچ گیا، اور حضرت مولا علی کے زمانے میں تھوڑا سا کمزور ہونا چاہا، لیکن مولا علی کی بہادری نے اسے اور اسٹیبل کر دیا۔ جب مولا علی کا بیٹا حضرت حسین سامنے آئے اور دیکھا کہ میرے نانا کے دین کو اب نواسے کا خون چاہیے، اپنا سارا کنبہ لے کر کربلا آ گئے اور اپنے بال بچوں کو اسلام اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے لٹا دیا، اپنی گردن کٹا دی، خون کا آخری قطرہ بہا دیا، ادھر خون بہا ادھر اسلام کا گلشن لہلہاتا چلا گیا۔ اب جو اسلام عرب کی 4 دیواری میں محدود تھا، عرب سے نکلا پورے عالم میں طوفان کی طرف پھیلتا چلا گیا۔ آج ایک آدمی نہیں ہے بلکہ آج پوری دنیا میں 200 کروڑ کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، 2 لاکھ نہیں، 200 کروڑ لوگ ابھی پوری دنیا میں موجود ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 800 کروڑ والی دنیا میں 200 کروڑ کی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، تو ایک طرف بغداد جلتا رہا، اسلام مسکراتا رہا، دوسری طرف ہندوستان میں آگ لگتی رہی، مگر ہندوستان میں اسلامی گورنمنٹ کا سورج ڈوبا، ادھر اللہ نے انڈونیشیا جیسا زبردست ملک مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ اس طرح سے ایک طرف سورج ڈوبا دوسری طرف سے نکل گیا، تو آج جو حالات انڈیا اور پوری دنیا کے اسلام مخالف ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ وہ وقت ہے جو 1500 سال سے آپ نے ہی دیکھا ہے، جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تب مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وقت آیا ہے جب ایک طرف ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اسکول کالج میں ڈیبیٹ ہو رہا ہے، کوئی مکھ منتری حجاب کھینچ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہے۔
اب یہ 200 کروڑ 400 کروڑ کی تعداد میں بدلنے والا ہے. میں ان جاہلوں کو نہیں دیکھتا، میں تو اس پرنسیس کو میں دیکھ رہا ہوں جو برٹین کی پرنسیس ہے، جو کہتی ہے کہ اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب نظر نہیں آتا. میں امریکہ کی ڈاکٹر ماریا کا قول پڑھتا ہوں، جنہوں نے کہا کہ اسلام نے جو عورتوں کو سمان دیا ہے اس کا ظاہری ثبوت یہی ہے کہ قرآن کریم جو اس کی مذہبی کتاب ہے اور جس میں سارے علوم موجود ہے، اس میں مردوں کے نام پہ کوئی صورت نہیں ہے. سورہ نساء جو عورت کے نام پہ صورت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نے عورتوں کو سمان اور عزت دیا ہے، کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. اسلام نے اس نردھن اور غریب عورتوں کو مالدار بنایا ہے. پہلے عورتوں کو نہ باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملتا تھا، نہ شوہر کی جائیداد میں حصہ ملتا تھا، نہ بھائی کی پراپرٹی میں حصہ ملتا تھا. اسلام نے شوہر کی پراپرٹی میں حصہ دلایا، باپ کی جائیداد میں حصہ دلایا، بیٹی کی جائیداد میں حصہ دلایا. تو عورتیں ماری جاتی تھیں، اسلام نے عورتوں کو زندگی دی. عورتیں غریب تھی، اسلام نے عورتوں کو اسٹیبل اور مضبوط بنایا. عورتوں سے آنکھیں سینکی جاتی تھیں، اسلام کو قانون حجاب دے کر ان کی عزت کی حفاظت اسلام نے کی. وہ کہتی ہیں ساری دنیا گواہ ہے، میں نے اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو سمجھ کر، اسلام نے جو عورتوں کو سمان دیا ہے اس سمان کو محسوس کر کے میں کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی کنیزوں میں داخل ہوتی ہوں. ایک پڑھی لکھی عورت جو دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت ہے، اس کے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ کروڑوں عورتوں کے دماغ میں اسلام کی محبت ڈال دینا. اسے کوئی حجاب کھینچ کر کے اسلامی قانون کو دبا نہیں سکے گا، بلکہ پوری دنیا میں ایک سگبگاہٹ ہے کہ آنے والے وقت میں کروڑوں عورتیں ہیں جو کلمہ پڑھ کر کنیز فاطمہ بننے والی ہیں. اس بات کو آپ کی رہ باندھنے کے 1,500 سال ہو گئے. اسلام کو اگر دبنا ہوتا، جس وقت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے تھے اس وقت کمزور ہو جاتا. اسلام کو اگر دبنا ہوتا، عثمان غنی جب اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے اس وقت اسلام کمزور ہو جاتا. اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا جب مولا علی شہید کر دیے گئے اس وقت اسلام ختم ہو جاتا. جب اسلام کو ختم ہونا ہوتا جس وقت رسول پاک کے چہیتے نواسے امام حسین کی لاش کو گھوڑے کی ٹاپوں سے رون دیا گیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا ہوتا. اسلام کو ختم ہونا ہوتا جب بغداد کی ساری مسجدوں کو توڑ دیا گیا، سارے مدرسوں کو گرا دیا گیا، ساری کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا، 70,000 مسلمانوں کو ذبح کر کے اس کی کھوپڑی کی مینار بنا کر کافروں نے اس پر بیٹھ کر شراب پیا. اسی وقت اسلام کو مٹ جانا تھا. لیکن ان تمام واقعات کے بعد اسلام مسکراتا رہا تاکہ دنیا والا جان لے کہ اسلام کا محافظ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسلام کا محافظ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اسلام کا مسکراتا چہرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور وہ اومنی پریزنٹ ہے. وہی ساری طاقت کا مالک ہے، وہ حی اور قیوم ہے. مولا علی کہتے ہیں عرفت ربی بفصل العزائم. یہ جو ڈیبیٹ کرتا ہے بیٹھ کر کے کہ اب وہاں ایسا ہو رہا ہے وہاں ویسا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ظالم بڑھ رہا ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، اگر اللہ ہوتا تو اس کو دبا دیتا. تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. مولا علی جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، I am city of knowledge and Ali is the door of it. میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ مولا علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ مولا علی کہتے ہیں کہ عرفت ربی بفصل العزائم. جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں خوبصورت بنوں مگر میں بدصورت ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے 5-10 بیٹے ہو جائیں مگر میری 10 بیٹیاں ہو جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں پورا مالدار بن جاؤں، پورے شہر کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں مگر میں کنگال ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ 90 سال کی عمر تک تندرست رہوں مگر میں اچانک بیمار ہو جاتا ہوں. آخر وہ ہے کون جو میری چاہت کے خلاف کام کرتا ہے؟ میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں پہچان لیا کہ میرا رب ہے، میں چاہتا کچھ ہوں اور ہو کچھ جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کا چاہا ہوا سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
عرفت ربی بفسخ العزائم، مولا علی کہتے جب میرے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تب میں سمجھ لیا کہ میرا خدا ہے جو میری نہیں اپنی چلاتا ہے۔ آج سے 5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا چائنا جاپان میں مدرسوں پہ سخت نظر تھی کہ مدرسہ قائم نہیں ہونے پائے، مسجدوں پہ سخت نظر تھی کہ کوئی نماز نہیں پڑھنے پائے۔ امریکہ یورپ سے اسلام کے خلاف بیانات آ رہے تھے، ہندوستان میں NRC کا ایک الگ طوفان اور ہنگامہ تھا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے ایک طوفان برپا تھا۔ کوئی مسجدوں کے خلاف بول رہا ہے، کوئی خانقاہ کے خلاف بول رہا ہے، کوئی جلسے کے خلاف بول رہا ہے، کوئی ٹوپی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی داڑھی کے خلاف بول رہا ہے، کوئی صاحب NRC کا قانون لا کر کے مسلمانوں کے وجود کے خلاف بول رہا ہے تاکہ مسلمان گھبرا کے اپنا مذہب چھوڑ دیں اور ہندوستان میں اس کو جینا ہے تو وہ کفر اور شرک قبول کر لیں۔ نہ جانے کیسا ہنگامہ تھا، مگر معلوم ہے ان سارے ہنگاموں کو دور کرنے والے نے کیسے دور کیا؟ ایک چھوٹا سا کورونا کا کیڑا بھیج دیا۔ وہ چھوٹا سا کیڑا جو امریکہ کے شہر کو اجاڑ دیا، جو چائنا اور جاپان کی چمک دمک کو مٹی میں ملا دیا، جو ہندوستان کے سارے ایئرپورٹ پہ تالے لگوا دیے، پوری دنیا کے ہر گھر کو جیل میں بدل دیا، سارے لوگ کوارنٹائن میں چلے گئے، بیٹا مر رہا ہے باپ اس کے قریب نہیں جا رہا ہے، سب بھول گئے، خانقاہ کے خلاف بولنا بھول گئے، مدرسے کے خلاف بولنا بھول گئے، مسلمانوں کی داڑھی ٹوپی کے خلاف بولنا بھول گئے، سارے لوگ کوارنٹائن صاحب ماسک اور کورونا ویکسین میڈیسین سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ نے بتا دیا کہ بندے تیرے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتوں کو آسمان سے نہیں اتارا کہ 1,00,000 فرشتے اتر جاؤ سبوں کی گردنیں کاٹ دو، جاؤ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی گردن کاٹ دو، جاؤ ہندوستان کی گریہ منتری کی گردن کاٹ دو، جاؤ چائنا اور جاپان کے پردھان منتری کی گردن کاٹ دو۔ فرشتہ آسمان سے نہیں اترا۔ نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا، صرف مصر کا نہیں، صرف عراق کا نہیں، 4 بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا میں جس کی سلطنت رہی ہے، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ ان 4 میں سے جو 2 مسلمان ہوئے ہیں، ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ہے سکندر ذوالقرنین۔ یہ دونوں کی سلطنت پورے زمین پر رہی۔ میرے مصطفیٰ کی سلطنت تو زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، ہر جگہ ہے مصطفیٰ کی سلطنت۔ لیکن ظاہری حکومت جس کو کہتے ہیں آپ، یہ ظاہری حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ صبح کہیں شام کہیں ہوا پہ تخت بچھتا تھا، دوپہر کہیں شام کہیں صبح کہیں، پوری دنیا پہ سلطنت تھی۔ اور ایک سکندر ذوالقرنین کی مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا پہ اس کی سلطنت تھی، اور 2 کافر بادشاہ، اس میں سے ایک نام نمرود کا ہے۔ نمرود کی بھی سلطنت پوری دنیا میں رہی ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وطن سے بے وطن کیا۔ کس کو؟ اللہ کے خلیل کو، اللہ کے دوست کو۔ اللہ جب چھوٹ دیتا ہے تو بے پناہ چھوٹ دیتا ہے، اور بندہ اس چھوٹ میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں خدا ہو گیا۔ آج دیکھتے ہوں گے سماج میں کوئی سود کھا رہا ہے تو 50 سال سے سود کھا رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے کمزور قسم کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اگر سود کھانے والے کو تباہی آتی، یہ بندہ 50 سال سے سود کھا رہا ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو۔ یہ 50 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ۔ آپ گھبرا جاتے ہیں کہ 14 سال ہو گئے، آپ گھبرا جاتے ہیں کہ صاحب 50 سال ہو گئے، لیکن جس نے یہ سارا سنسار بنایا ہے، آپ جانتے ہیں اس دنیا کے بنے ہوئے کروڑوں سال ہو گئے، خربوں سال ہو گئے آسمان کے بنے ہوئے، زمین کے بنے ہوئے۔ یہ جو آسمان کا سورج نظر آ رہا ہے، یہ سورج زمین کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑا ہے، 1 گنا 2 گنا 10 گنا بڑا نہیں ہے۔ یہ سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، جو دیکھنے میں فٹ بال کی طرح لگتا ہے۔ اس سورج پر اگر کوئی بندہ چلا جائے، وہاں سے یہ زمین ایک چھوٹا سا اسپاٹ، چھوٹا سا دھبا نظر آئے گی۔ یہ زمین تو جس رب نے ایک وشال واسٹ دنیا کو پیدا کیا ہے، ایک طرف مریخ ہے، ایک طرف عطارد ہے، ایک طرف زحل ہے، ایک طرف نیپچون ہے، یہ سب پلینٹس ہیں، اسٹارز
انکاؤنٹیبل، یعنی جس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے، یہ وشال دنیا. بہت بڑے سائنٹسٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سال بھی مجھ کو مل جائے تو بھی میں دنیا کے اور چھور کا پتہ نہیں لگا پاؤں گا. یہ بتائیں کہ یہ صاحب بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں. آئنسٹائن جو دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں جنہوں نے کائنات کا پتہ لگایا، وہ کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ سال بھی عمر مجھ کو مل جائے تو بھی میں دنیا کی سچائی کا پتہ نہیں لگا سکتا. کائنات کی کتنی عمر ہے اور کہاں چھوڑ ہے اس کا پتہ میں نہیں لگا سکتا. تو پھر کمزور انسان کے بس کی ہے ہی نہیں وہ سورج کی سچائی کا پتہ لگا سکے. وہ چاند جو سورج سے روشنی لے کر مستعار روشنی لے کر چمکتا ہے، اس کی سچائی کا پتہ لگا سکے. یہ زمین جس کا 75% حصہ صرف پانی ہے، اس کی سچائی کا پتہ لگا سکے. بس بندے کا یہی کہنا ہے، بندہ یہی کرے. جب سورج کو دیکھے تو سورج پیدا کرنے والے خدا کو سجدہ کرے. جب چاند کو دیکھے تو چاند کو چمک دینے والے خدا کو سجدہ کرے. جب سمندر کی وشالتا کو دیکھے تو پھر سمندر کو وشالتا دینے والے رب کو سجدہ کرے. اور جب پورے وسیع کائنات پہ غور کرے، پیشانی زمین پہ ٹیک کے بولے الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں کمزور ہوں تو عزیز اور غالب ہے. صاف لفظوں میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جس پوائنٹ پہ آپ غور کریں گے اخیر میں بندہ اسی عجز کا اعتراف کرے گا کہ I am nothing, اللہ is everything، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہی سب کچھ ہے. تو جن لوگوں نے غور و فکر کیا وہ جانتے ہیں سچائی کو. بے فکرہ کیا جاننے گیا، بے فکرہ کیا جاننے گیا، فکر کرنے والا ہی سب کچھ جانتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں. کس طرح تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے اناٹومی کا پروفیسر میگاٹیٹ تیجاسن کس پوائنٹ کو دیکھ کر کے وہ کلمہ پڑھا. جو جاوید جیسے 1 کروڑ لوگ جس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں پوری دنیا کو گواہ بنا کے کہا کہ میں اناٹومی کا سب سے بڑا پروفیسر اور تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک یونیورسٹی کا میں سب سے بڑا سائنٹسٹ. میں نے جو 10 سال میں تحقیق کی ہے، 10 منٹ میں جب مجھ کو پتا چلا کہ قرآن کریم میں وہی بات 1500 سال پہلے سے موجود ہے دنیا میں. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو جب سے ہے تب سے موجود ہے. دنیا میں نازل ہوئی ہے یہ کتاب 1500 سال پہلے، تو 1500 سال پہلے سے وہ باتیں موجود ہیں. تو میگاٹیٹ تیجاسن نے کہا جو 10 سال میں نے دماغ جلا کے جس کو پایا ہے وہ بات قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بندوں کے خالق، بندوں کے کریٹر کا کلام ہے. جب سچائی سامنے آ گئی ہے تو دنیا گواہ ہے کہ تیجاسن کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا وقت مسلمانوں کا ہے. یہ بات اگر میں کہوں تو لوگ کہیں گے مولانا ہیں جو مسلمانوں کی مایوسی دور کرنے کے لیے یہ اسی باتیں کہہ رہے ہیں تاکہ مسلمان نرفس نہ ہو، مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملے. یہ بات میں نہیں، یہ بات آج سے 50 سال پہلے ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کہی تھی. برنارڈ شاہ جو دنیا کا ایک بہت پڑھا لکھا ادیب، میں نے کالج میں برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی کتاب میں نے پڑھی ہے اور جو بھی کالج اسکول میں پڑھے ہیں ضرور وہ ڈاکٹر برنارڈ شاہ کے بارے میں جانتے ہو. کتنے بڑے ڈراماٹسٹ اور کتنے بڑے ادیب تھے. اس نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. یہ کیا کہا برنارڈ شاہ؟ برنارڈ شاہ مسلمان نہیں تھا مگر اسلام کی سچائی کو بھانپتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اگر کوئی مذہب آنے والے 100 سال کے اندر صرف انگلینڈ نہیں بلکہ پورے یورپ بر اعظم مہادویپ میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. اس کو اپنے گھر میں دیوار پہ لکھ کے رکھے if any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam. برنارڈ شاہ جیسا پڑھا لکھا مہا ودوان اس نے کہا
کہ اگر آنے والے 100 سال کے بھیتر صرف انگلینڈ نہیں بلکہ فرانس میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، پورے یورپ بر اعظم میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو وہ مذہب اسلام بننے والا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیونکہ دنیا کے سارے پرابلمز کا حل مذہب اسلام میں ہے، ہر درد کی دوا مذہب اسلام میں ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے معلم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے، جس مسئلے کا حل کہیں نہیں ملتا ہو اس سارے مسئلے کا حل قرآن میں مصطفیٰ کے فرمان میں موجود ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں موجود ہے۔ اگزامپل کے طور پر ایک چھوٹی سی بات، ڈاکٹر چارلی چیپلن دنیا کا سب سے بڑا برٹش فلم اسٹار، کروڑوں جس کے فینز ہیں، جن کے ڈراماز کو، کامیڈی کو دیکھ کر کروڑوں لوگ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ہندوستان میں دو چار نام بڑے مشہور ہیں، جیسے ایکٹر میں دلیپ کمار کا نام، امیتابھ بچن کا نام، شاہ رخ خان کا نام، یہ ہندوستان کی فلم انڈسٹریز کے کنگ لوگ ہیں، بادشاہ، یہ بادشاہ لوگ ہیں۔ اسی طرح انگلینڈ کی فلم انڈسٹریز کا بادشاہ ہے چارلی چیپلن، بہت بڑا کامیڈین، فلم اسٹار۔ ان کی فلمیں دیکھ کر لوگ مسکراتے تھے، اپنا غم دور کرتے تھے، لیکن وہ شخص گوگل پہ آپ جائیں، چارلی چیپلن کا نام لیں، اس کا ایک فارمولا سامنے آ جائے گا، I always like to walk in the rain, nobody can see my tears۔ میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے روؤں اور میرے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے۔ اتنا اندر سے وہ بندہ غمگین اور ٹوٹا ہوا تھا۔ کون؟ کروڑوں کو ہنسانے والا، کروڑوں کا غم دور کرنے والا، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اندر سے دکھی ہوں، میرے دکھ کا علاج کرو تم۔ تو ڈاکٹر نے کہا چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تیرا غم دور ہو جائے گا۔ یہ بولا جس کا شو دیکھنے کا مشورہ آپ دے رہے ہو وہ چارلی چیپلن میں ہی ہوں، مجھے دنیا چارلی چیپلن کہتی ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جو کروڑوں کو ہنسانے والا اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے تو پھر سکون ہے کہاں، ہیپینس ہے کہاں، انجوائے ہے کہاں، میریمنٹ ہے کہاں، ریلیکس کہاں ہے، آخر ہیپینس کہاں ہے، راحت اور سکون کہاں ہے۔ ایک تو چارلی چیپلن کی زندگی سے پتا چلا، ہندوستان میں ایک نائٹنگیل آف انڈیا، بلبل ہند ہے لتا منگیشکر جی، جو 90 سال کی عمر میں ابھی کچھ دن پہلے جس کا دیہانت ہوا، جو مری ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی خاتون، ایچیور، سپر ایچیور، ایچیور مطلب جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کیا ہو، سپر ایچیور جو سب سے زیادہ کامیابی حاصل کیا ہو، شہرت، دولت، عزت، پاپولیرٹی، ناموری، نیم، فیم، یعنی جس کو کروڑوں لوگ جانتے ہوں، جن کے پاس کروڑوں کا زیور ہو، جن کے پاس کروڑوں کا بنگلہ ہو، یہ لتا منگیشکر جی ان سپر ایچیور میں ایک ہیں۔ بمبئی میں گھر ہے، کروڑوں کی کار ہے، کروڑوں کی جیولری ہے، کبھی امریکہ، کبھی ناروے، کبھی کینیڈا، کبھی تھائی لینڈ، کبھی انڈونیشیا، کبھی بالی، کبھی ہندوستان کے چھوٹے بڑے شہر، یعنی دنیا بھر کا بھرمر۔ ٹائمز آف انڈیا والا جب اسے انٹرویو لینے گیا، آپ تو سپر ایچیور ہیں، دولت، شہرت سب موجود ہے، پردھان منتری پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر آپ سے گیت سن رہے ہیں، اتنی بڑی خوش فارچونیٹ عورت کون ہوگی، فارچونیٹ پرسنالٹی کون ہوگی جتنی شہرت آپ کو ملی ہے؟ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لتا منگیشکر جی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ I like to leave this world، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ایک انگریزی میں لفظ آتا ہے لیو، L-I-V-E، لیو منے رہنا، اور ایک آتا ہے L-E-A-V-E، لیو منے چھوڑنا۔ تو لتا منگیشکر جی کہتے ہیں I like to leave this world، اب میری خواہش ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے مر جاؤں، کیوں؟ جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا، جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ 2 کٹھا زمین خرید کر انجوائے کرنے والا، چھوٹا سا گھر بنا کے انجوائے کرنے والا، 2-4-10 کروڑ روپے بینک میں جمع کر کے انجوائے کرنے والا، حقیقی انجوائے تو ملے گا نہیں۔ بظاہر پان کھا کے کہہ دیں کہ میں بہت خوش ہوں، سینے پہ ایک ہاتھ ماروں گا تو 50 غم آپ بول دیں گے، اتنے سارے غموں کے بیچ میں جی رہا ہوں۔
بیوی بال بچے پڑوسی رشتہ دار اپنی صحت تندرستی، ہر آدمی دکھی ہے. کیوں؟ اللہ نے سارا سکھ اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. اب آپ اچھے ہیں، دولت ہے تو تندرستی نہیں ہے، تندرستی ہے تو دولت نہیں ہے، دولت ہے تو بال بچے اچھے نہیں ہیں. بل گیٹس کو کون نہیں جانتا؟ دنیا کا سب سے بڑا مالدار. وہ انہوں نے سافٹ ویئر کمپنی کا دیو اس کو بولا جاتا ہے، سافٹ ویئر جائنٹ، یعنی جو آج پوری دنیا میں کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے اس کا وہ دیو بھوت بولا جاتا ہے اس کو، بل گیٹس کو. اتنا بڑا مالدار پوری دنیا کا. مگر جب دیکھا کہ میرا بیٹا باغی ہو گیا، میرا بیٹا دولتوں کی فراوانی کی وجہ سے بگڑ گیا، اس نے قسم کھا لیا کہ اب میں دولتوں میں دل نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں اپنی آدھی دولت ہیلتھ اور ایجوکیشن کے چھیتر میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں. جب میرے بچے دولت کی وجہ سے بگڑ گئے، بچہ میرا نہیں ہوا، اب میں دولت لے کے کیا کروں؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک ٹرسٹ بنا کر مانوتا کی سیوا میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا. جب اس کے پاس ساری خوشی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں تندرستی ہے تو خوبصورتی نہیں، خوبصورتی ہے تو دولت نہیں، دولت ہے تو پڑوسی اچھے نہیں. اگر سب کچھ ہے تو اچانک مر جانے کا اندیشہ، اچانک بیمار پڑنے کا اندیشہ، اگر میں صحت مند رہوں تو بال بچوں کی بیماری کا اندیشہ. یعنی پوری دنیا میں کہیں فلفلمنٹ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے ساری خوشی جنت میں رکھا ہے. ماشاءاللہ. جہاں نہ بڑھاپا ہے، جہاں نہ بیماری ہے، جہاں نہ پسینے کی بدبو ہے، جہاں نہ کوئی حاسد ہے، جہاں نہ کوئی دشمن ہے، جہاں نہ شور ہے، جہاں نہ ہنگامہ ہے، جہاں نہ جوانی کے لٹنے کا ڈر ہے، جہاں نہ بیماری کا ڈر ہے، نہ جہاں پیشاب پاخانہ کی تکلیف ہے، جہاں نہ پسینے کی تکلیف ہے، جہاں نہ نزلہ اور زکام کی تکلیف ہے. ہر اعتبار سے پری پورن جگہ ہے وہ جنت، جہاں سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوا مکان، جہاں موتی کی طرح چمکتے ہوئے غلمان، جہاں تھوکیں تو ساتوں سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے وہ حسن و جمال والی حوریں، جہاں 30 سال کی جوانی چاہے 90 سال کا بوڑھا دنیا میں کیوں نہ مر جائے، اگر اللہ اس کو جنتی بنائے گا تو 30 سال کا جوان بنا کے جنت بنائے گا. اس طرح سے ساری فلفلمنٹ جنت میں ہے. تو لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں کہ میں مکان بنا کے انجوائے کروں، میں گاڑی خرید کے انجوائے کروں، میں صاحب ہاسپٹل بنا کے انجوائے کروں، میں کالج کی ڈگری لے کے انجوائے کروں. نہیں، ایک ڈگری ملتی ہے تو دوسرا 10 دکھ سامنے آتا ہے. ایک مکان بنتا ہے تو پھر 50 دکھ سامنے آ جاتے ہیں. ایک خوبصورت عورت ملتی ہے تو پھر وہاں سے 50 نئے دکھ کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہیں سے بندہ کو سیکھنا چاہیے کہ سارا سکھ دنیا میں نہیں ہے، سارا سکھ جنت میں ہے، اور اس جنت کی جھلک اس دنیا میں اس کے حصے میں ہے جو اس جنت کی تیاری کرتے ہوئے خدا کو سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. You have spoken beyond your time. یعنی سجدے میں، تلاوت میں، عبادت میں، ریاضت میں اللہ نے وہ سکھ رکھا ہے. یا تو سارا سکھ وہاں جنت میں ہے یا اس کی تھوڑی سی جھلک اس دنیا میں ہے. کوئی پردھان منتری کے در کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، نہ جواہر لال نہرو کی قبر پہ کوئی جاتا ہے، نہ اندرا گاندھی کی قبر پہ کوئی جاتا ہے. سال میں ایک بار پردھان منتری اس کی سمادھی پہ جا کے پھول چڑھا دیتے ہیں. لیکن ایک فقیر ہے، ایک درویش ہے جو پیدا ہوا تھا ایران کی سرزمین میں. ایران سے چل کے 25 سال تک انہوں نے علم حاصل کیا سمرقند بخارا میں، پھر اپنے مرشد کے پاس گئے. 30 برس تک مرشد کا بوریا بستر اٹھایا، سفر میں حضر میں خدمت کی، مدینہ گیا، رسول پاک سے اشارہ پا کے ہندوستان آ گئے. ہندوستان کے شہر اجمیر کو اپنا مسکن بنایا. 97 سال کی زندگی گزاری، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے لیے، رات کی نیند قربان کی اللہ کے لیے، علم حاصل کیا اللہ کے لیے. ہندوستان کے بت خانے میں آ کر 90 لاکھ مشرکوں کو صاحب ایمان بنایا. اب اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ معین الدین تم نے میرے دین کی خدمت کی ہے، اب جب تک ہند رہے گا، جب تک تیری قبر رہے گی، اس وقت تک تیرے نام کی دھوم مچتی رہے گی. تیرے پاس اپنا بیٹا رہے نہ رہے، کروڑوں روحانی بیٹے تیری قبر پہ حاضری دیتے رہیں گے، فاتحہ پڑھتے رہیں گے، گلاب کا پھول چڑھاتے رہیں گے. ارب پتی کی قبر پہ جانور چر رہا ہے، اس فقیر کی قبر پہ 24 گھنٹے عطر و گلاب اور گلاب کا پھول مہک رہا ہے. وہاں کروڑوں لوگ وہاں اس چوکھٹ کی خاک چومنا چاہتے ہیں. یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ جو صرف بال بچوں کے لیے جیے گا، بال بچے اس کے باقی ہو جائیں گے، اور جو رب کے لیے جیے گا
ان کا بچہ ہو نہ ہو کروڑوں دلوں میں اللہ اس کی محبت عطا فرما بے دے گا۔ شک سبحان اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر ایچیور معین الدین اجمیری بے ہیں شک جنہوں نے وہ کامیابی حاصل کی، انتقال کے 800 سال گزر گئے لیکن آج تک ان کی قبر کی رونق پھیکی نہیں ہوئی ہے، ان کے دربار کا حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو دماغ سے نکال دیں کہ دنیا میں دولتوں سے، مکان سے، نوکری سے سکھ مل سکتا ہے، نہیں عبادتوں سے سکھ ملے گا، تلاوت سے سکھ ملے گا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ کو انگریزی بولنے کا من کر رہا مگر میں دوسرے پوائنٹ کی طرف چلا گیا اور میرا ٹائم بھی لگ بھگ پونے گھنٹہ ہو گیا۔ جی ہاں you have spoken beyond your time ماشاءاللہ۔ اسد بھائی نے کہا کہ اب آپ وقت کے آگے بھی اب آپ بول سکتے ہیں، تو بس وہی میں نے کہا تھا۔ تو گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہہ دی، بہت زبردست بات۔ معین الدین چترویدی نے کیا کہا، وہ کوئی وید پڑھا، کہا کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے پورا راستہ سگندھت ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی زبردست شاعری کی ہے، حدیث کا ترجمہ اور کروڑوں اشعار کا نچوڑ اس شعر میں بیان کیا ہے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبرے سارا ہو کر۔ اب ذرا میں انگریزی بولوں۔ When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. سبحان اللہ بولے آپ لوگ زور سے۔ سبحان اللہ اب میں اگلا شعر پڑھوں گا میں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ When the prophet walked along any street, the entire earth became fragrant and sweet. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ۔ واہ واہ واہ۔ دنیا کے باغ میں تو دنیا کے بلبل چہکتے ہیں، مگر مدینہ وہ باغ ہے جہاں بلبل سدرہ جبریل امی چہکے ہیں، جہاں ہزاروں بار چہکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. So distinguished is the position of Taiba's garden. Its nightingales are the birds of the highest heaven. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چاند کیا جگمگاتا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ یہ سورج میں جو چمک ہے وہ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی خیرات لے کے چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، غالب کو سنے ہوں گے، اقبال کو سنے ہوں گے، انشا کو سنے ہوں گے، ذوق کو سنے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کو سنیے کیا شاعری آپ نے کی ہے۔ کیا کہتے ہیں رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کف پا ہو کر۔ رخ انور کی تجلی، رخ انور کی تجلی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کف پا ہو کر۔ اب اس کو انگریزی میں سنیے۔ Be dazzled by the radiance of your complexion. Be dazzled by the radiance of your complexion. The moon kissed your feet as a token of devotion. The moon kissed your feet as a token of devotion. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وائے محروم یہ قسمت کے پھر اب کی برس، رہ گیا ہم رہے سفار مدینہ ہو کر۔ Alas, this year again it all ended in dismay. I accompanied the pilgrims but was left in the way. بس ایک آخری پیغام۔ اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام تھے، اعلیٰ حضرت شیخ المسلمین تھے، اعلیٰ حضرت قطب الارشاد تھے۔ یہ صاحب لنگٹے لوگ کیا جانے اعلیٰ حضرت کس کا نام تھا، اعلیٰ حضرت کون تھے یہ پوچھیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھیں، حضور حضور اشرفی میاں سے پوچھیں، علی حسین اشرفی میاں سے پوچھیں۔ یہ اپنے زمانے کے قطب تھے، وہ اب کچوچا میں ہے، اعلیٰ حضرت بریلی میں ہے، کئی سو کلومیٹر دور ہے، بریلی میں آپ کا وصال ہوا،
نہ کوئی ٹیلی گرام ہے، نہ کوئی موبائل فون ہے. یہاں کچوچھا میں آپ رونے لگے وضو کرتے ہوئے. محدث اعظم ہند نے پوچھا حضور رونے کی وجہ؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد احمد رضا کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. اللہ صمد. کیا مطلب؟ علی حسین اشرفی میاں اپنے زمانے کے قطب تھے. وہ اعلیٰ حضرت کو قطب الارشاد یعنی ولیوں کا سردار کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جیسی نظر ہوتی ہے وہی اعلیٰ حضرت اس کو نظر آتے ہیں. بس آخری پیغام، اتنے بڑے قطب، اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے نائب غوث اعظم، 2 گھنٹہ سونے والا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا، قیامت تک کے سارے فتنوں کا جواب دے کر اپنی قبر میں آرام کرنے والا، اور دنیا کے سارے منچ پہ جن کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے اسلام مخالف اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے، اتنا بڑا زبردست ہتھیار سپلائی کرنے والا، وہ مجدد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. یہ آپ کے لیے ہے. ہم چھوٹا مولوی ہے، ہمارے پیر صاحب کا چھوٹا بیٹا ہے. پیر صاحب بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہے، آپ ان کی دعا کے محتاج ہے. آپ اپنے پیر کے لیے دعا کیجئے، پیر آپ کے لیے دعا کرے. آپ بیمار کے لیے دعا کیجئے. اب بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. آپ بیمار سے دعا لیجئے، اسی سے کام چلتا ہے. ہم کشمیر کا سیب کھائیں، کشمیر والا بہار کا آم کھائے، تاکہ ہم کشمیری کے محتاج رہیں اور کشمیری میرے محتاج رہیں. ہم پیر کے محتاج رہیں تاکہ پیر متقی وہ میرے حق میں دعا کرے اور میں اپنے مرشد کے لیے دعا کروں. تب اس لیے مرنے کے بعد اولاد کی دعا باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور جب تک والدین زندہ ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے آپ اپنے اولاد کے لیے ابھی دعا کیجیے، اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی. تو ان کی دعا سے آپ کی بخشش کی امید ہے. تو اعلیٰ حضرت اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے ولی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. یعنی نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. رضا کہتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. Your poor Raza humbly hopes, O merciful master, you will save your servant from hell's disaster. اتنے بڑے قطب اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، تو آپ بھی غلام مصطفیٰ بن جائیے، آپ بھی نبی محترم کا غلام بن جائیے. اور یہی کہے کہ سرکار میں چاہے 1000 طاعت اور 1000 سجدہ کروں مگر بخشش کی امید تو آپ کی شفاعت سے ہی ہے. اس لیے حضور آپ شفاعت فرمائے میری، حضور آپ نظر عنایت فرمائے مجھ پر. اعلیٰ حضرت کے کلام میں عشق بھی ہے، چاشنی بھی ہے، جاذبیت بھی ہے، مغناطیسیت بھی ہے، ادبیت بھی ہے، اور ساری چیزیں ہیں. ساتھ ساتھ تعلیم اسلام کی روح بھی ہے. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اب آپ نے اشعار سن لیے اور انگریزی میں نعت سن لی. دوسرے لوگ انگریزی میں گانا گاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھ کر اب انگریزی میں نعت پڑھی جا رہی ہے. یعنی انگریزی زبان کو بھی خوبصورتی عطا کر دی گئی ہے نبی کی نعت سن کر. اب جب نعت ہو گئی تو اب یہاں سے تقریر شروع ہونی چاہیے. اب کیونکہ سارے شاعر